یہ میں آپ کو بڑا میرے سے لکھ لیں، یہ پاکستان کے اوپر اٹیک آئے گا۔ ٹرمپ کے ساتھ معاملات بن گئے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاملات بہتر ہو گئے ہیں، زبردست فرسٹ کلاس، اور اب ایران والی ایپیسوڈ امریکہ سامنے لے کے We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. دیکھیں اسلامی ممالک تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن بغیرتی کی اعلیٰ مثال ہیں، میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ وہ بات ہے جو سب کو میرے خیال میں پتہ ہے۔ کسی بھی طرح سے نیوکلیئر ویپن نہیں رکھ سکتا اور اس کو ہم نہیں رکھنے دیں گے۔ یہاں پر ایران کی نیٹنز جو کہ نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کے اوپر جب حملہ کیا گیا، وہاں سے جو دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور جب جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس کی فوٹیجز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو غزہ کے اندر اسرائیل نے کیا اس کے بعد بھی اس کا حوصلہ اس لیے بڑھا کہ اس نے دیکھا کہ اگر امریکہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے صدر ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں، بائیڈن نے تو بڑا کھل کے سپورٹ کیا لیکن ٹرمپ اس طرح نہیں کر رہے، تو اسرائیل یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر ہمیں امریکہ اس طرح سپورٹ نہیں کرے گا تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ کون سے اکٹھے ہیں، یہ کون سے یکجا ہیں جو کہ مل کے ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اس سے اس کا حوصلہ مزید بڑھا۔ دیکھیں اسلامی ممالک تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن بغیرتی کی اعلیٰ مثال ہیں، میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ وہ بات ہے جو سب کو میرے خیال میں پتہ ہے۔ اگر اسلامی ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تو آج اگر امریکہ اور اسرائیل مل کے پالیسی بنا سکتے ہیں، برطانیہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہے کہ وہ غزہ کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ کیا ابھی حقیقت نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بڑا میرے سے لکھ لیں، یہ پاکستان کے اوپر اٹیک آئے گا، یہ بالکل، یا بھارت کیونکہ اپنا آپریشن سندور جو ہے اس نے ختم نہیں کیا، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسرائیل کو حوصلہ ملا، تو کیا کشمیر میں جس طرح سے مظالم جاری تھے اور جو آس پڑوس کے ممالک کے اندر بھارت کی چھیڑ خانی جاری تھی، جب وہ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قتل عام کروا رہا تھا، تو کیا اس سے انڈیا کا حوصلہ نہیں بنا؟ حوصلہ ملا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ تو بڑی واضح بات نظر آ رہی ہے، انٹیلیجنس فیلئر تو غضب کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، معصوم لوگوں کو رہائشی علاقوں کے اندر ایران کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے، 5 جو ہے وہ حملے ابھی تک ہو چکے ہیں، اس کے اندر جو ابھی جو ڈرون رہیں گے ان کا معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈرونز کون سے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس بڑے ہائی ٹیک قسم کے ڈرونز موجود ہیں اور ان میں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں اسلحہ کون سا لگا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ڈرونز کا جو ایک معاملات ہیں وہ ہم نے ماضی میں دیکھیں، کاماکازی اسٹائل کے جو ڈرونز تھے جو کہ جس نے چیٹ کیا ان کے آئرن ڈوم سسٹم کو اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم کو، وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہم پاکستان ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ پاکستان نے تو واضح دیکھیں ابھی پاک بھارت جنگ کے اندر ایران نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور پھر ہم لوگ جو ہے ہماری قیادت وہاں گئی بھی۔ اب اس معاملے کے اندر پاکستان کیسے کھڑا ہوگا؟ پاکستان سفارتی طور پر کیا کر سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کی جنگی کارروائیوں میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے، حالانکہ پوری دنیا جو ہے جو مہذب ممالک ہیں وہ تو نتن یاہو کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر نتن یاہو کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیا ایران سفارتی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے یا اکیلا ہو چکا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انٹیلیجنس فیلئرز ہو رہے ہیں؟ سفارتی سطح کے اوپر تو دیکھیں کون سا ملک ہے جو ماں سوائے امریکہ جس کے ساتھ کھڑا ہے وہی سفارتی طور پر مضبوط ہے، باقی تو کوئی ملک سفارتی طور کے اوپر کیا۔ پاکستان کے معاملے پہ دیکھ لیں آپ نے، جو ہے 70 سال ہو گئے کہ ہماری قراردادیں یونائٹڈ نیشن میں پڑی ہوئی ہیں، سڑ رہی ہیں، کشمیر تمام نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور کس نے ابھی تک یہ کیا کسی نے انڈیا کو کچھ بولا؟ آپ لوگ جو ہے وہ اصل میں خواب خرگوش سے پتہ نہیں کب بیدار ہوں گے کہ جب وہ آپ کے اوپر پانی انہوں نے بند کر دیا۔ ورلڈ بینک نے کوئی وارننگ ایشو کی ہے بھارت کو کہ آپ نے پاکستان کا پانی بند کر کے جو ہے انٹرنیشنل قوانین کی اور ورلڈ بینک کے قوانین کی خلاف ورزی کی؟ ایک وارننگ انہوں نے ایشو نہیں کی۔ یہ عالمی قوانین ان کے ساتھ ہیں جو اس ٹائم پہ طاقت زبردست کا ٹھینگا سر کے اوپر، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ مزید حملے کریں گے، ان کو اس سے پورے خطے کے اندر آگ لگائی ہے۔ اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، رشیا چائنا وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں پھر؟ ہاں، رشیا چائنا کو اب میرے خیال میں کوئی پوزیشن لینی پڑ جائے گی، کیونکہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ میرے خیال میں، کیونکہ جس طریقے سے ابھی حالیہ رشیا جو یوکرین وار ہوئی اس کے اندر جس طریقے سے آرٹلری شیلز جو ہے وہ پرووائڈ کیے ایران کی جانب سے، کچھ کاماکازی اسٹائل کے ڈرونز پرووائڈ کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو عملی طور پر رشیا جو ہے وہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، اور ابھی جو اس کے اوپر یوکرین نے حملہ کیا اور جس کے اندر ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، میں کوئی کردار نہیں ہے اور یہ اسرائیل کی جانب سے ایک طرفہ اٹیک جو ہے وہ کیا گیا ہے، کیا یہ کہہ دینے سے یہ صورتحال بدل سکتی ہے کہ امریکہ کی آشرواد کے بغیر اسرائیل اس طرح کا اتنا بڑا اٹیک کر بھی سکتا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے
फॉर्मली तो ये स्टेटमेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहिबा। देखिए, फॉर्मली यूएस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये इजराइल का यूनिलैटरल एक्शन है, लेकिन इस बात की हरगिज ये गारंटी नहीं है कि अगर इजराइल इस पूरी सूरत हाल में एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव पे जाता है तो अमेरिका फुल फोर्स के साथ उसकी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि अगर ईरान अमेरिकन रीजन्स को हिट करता है रीजन में तो फिर जाहिर है अमेरिका बाय डिफॉल्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वॉर। और दूसरी उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि क्या ईरान ये फैसला करता है कि वो सी लेन्स को चोक पॉइंट्स को बंद करेगा, क्या वो स्ट्रेट और होमस को बंद करेगा? तो अगर वो ऐसा करता है तो इस पूरी सूरत हाल की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब ये सिर्फ मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट की अब बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो सामने आ गई हैं और ये इजराइल की तवातुर के साथ कोशिश थी कि किसी तरह वो ईरान को अमेरिका से डायरेक्टली भिड़वा दे, क्योंकि वो ये समझता है कि अब तक उसने जो चीज की है वो ईरान की प्रॉक्सीज को खत्म किया है। जो जड़ है इस पूरी सूरत हाल की वो द ईरानियन स्टेट इटसेल्फ है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सुबह कि हम दुनिया की इस खतरनाक तरीन रजीम के हाथों दुनिया के खतरनाक तरीन आर्म्स नहीं पड़ने दे सकते। ये आप बताइएगा, आपने बहुत एक बड़ी पेशरफ बताई। सऊदी अरब का अमूमन स्टांस न्यूट्रली देखा गया और लास्ट टाइम जब ईरान ने हमला किया था इसराइल पर तब भी सऊदी अरब खामोश रहा था उस सारी सूरत हाल में, और आखिर में हमने देखा था कि उनकी जानिब से वो वैसे मुजम्मत भी नहीं आई थी, अब मुजम्मत आ रही है। इस वक्त जो इसराइली फौज की तरफ से ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं आप तक पहुंचाते हैं। ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया, ये बताया जा रहा है इसराइली फौज की जानिब से। चंद घंटों में ईरान ने 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया है। इसराइली फौज ये दावा कर रही है। आपको पता ही है इसराइल ने ईरान के ऊपर जो मुख्तलिफ मकामात को, मुख्तलिफ जो उनकी इंस्टॉलेशन है न्यूक्लियर, उनको निशाना बनाया है। रेजिडेंशियल कंपाउंड्स जो इनकी लीडरशिप के रेजिडेंशियल कंपाउंड्स थे उनको भी निशाना बनाया है। उसके बाद इसराइली फौज ये कह रही है कि चंद घंटों में ईरान ने 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया है और ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। जाहिर है भारी नुकसान उठाना पड़ा है ईरान को, इतनी टॉप टियर लीडरशिप का शहीद हो जाना। क्या लगता है किसी इस पोजीशन में भी है कि ईरान फौरी तौर पर या इवन कुछ दिन बाद फिलहाल जवाब दे सके, या फिर एक कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स होगा और मामला यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, या फिर अब ये फुल फ्लेज जंग का आगाज है इस खित्ते में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खास तौर पे जो इस्लामाबाद है यहाँ पर अगर आप मेरे साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम है, मवासलाती निज़ाम है, उसमें भी काफी प्रेशर है या कोई गड़बड़ है। तो ये एक पहला आफ्टर इफेक्ट है ये जो लड़ाई है इसका, और इसकी अभी तक हमें वजह समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।